اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں محمد زمان ہوں اور آپ نیوٹرل ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس رکھنے جا رہا ہوں جو اس ملک کی عدلیہ، عام عوام اور اشرافیہ کے حوالے سے ایک مدلل دلیل ہے کہ اس ملک میں ایک عام پاکستانی کے لیے انصاف کیسا ہے اور اشرافیہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے انصاف کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ ایک شخص ہے، عام پاکستانی نہیں ہے بلکہ عام پاکستانیوں سے تھوڑا سا اوپر ہے کیونکہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ آفیسر ہے۔ ان کا نام مولوی افتخار الدین مرزا ہے۔ مولوی افتخار الدین مرزا ایک ویڈیو بنانے کی وجہ سے 2 سال قبل سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئے تھے، جس ویڈیو میں مولوی افتخار الدین مرزا نے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان پر ذاتی حملے کے اعتراضات، ذاتی الزامات اور ذاتی نوعیت کے مترادف حملے کیے تھے۔ مولوی افتخار الدین مرزا کیس کا فیصلہ 2 سال قبل اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی بنیاد پر ہم دیے گئے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مولوی افتخار الدین مرزا نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ مولوی افتخار الدین مرزا نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بالکل نہیں کی تھی، بلکہ افتخار الدین مرزا کی ویڈیو ایک کلپ تھا جو کہ سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تھی اور وہ وہاں سے وائرل ہوا تھا۔ مولوی افتخار الدین مرزا نے ذاتی نوعیت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے سو موٹو ایکشن لے لیا تھا۔ جب سو موٹو ایکشن لے لیا گیا تو اس وقت ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ حیران کن صورتحال یہ تھی کہ محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ، جو کہ زوجہ محترمہ ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ اس کیس میں مدعی بن گئیں، کیونکہ مولوی افتخار الدین مرزا کی ویڈیو جو کہ آج بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی، اس ویڈیو میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے خلاف بات کی گئی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں اور مستقبل قریب میں وہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے وہ جا رہے ہیں، ان کو نام لے کر نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کیس میں محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ جو کہ اہلیہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، انہوں نے عدلیہ کی تضحیک کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کیا مولوی افتخار الدین مرزا کے خلاف۔ تو اس طرح سے یہ کیس بن گیا محترمہ سرینا عیسیٰ ورسز مولوی افتخار الدین مرزا، جس کیس کو جسٹس گلزار احمد کی عدالت میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سنا گیا۔ مولوی افتخار الدین مرزا کو توہین عدالت کیس میں سرینا عیسیٰ کی مدعیت میں سزا ہوئی۔ بعد میں مولوی افتخار الدین مرزا نے معافی تو مانگ لی تھی، لیکن اس کیس میں پہلے مولوی افتخار الدین مرزا ڈٹ گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ، جس میں ایک عام پاکستانی سے ذرا اوپر ایک آدمی عدالت کی توہین کرتا ہے یا جج کی توہین کرتا ہے یا نازیبا کلمات کہتا ہے تو اس پہ سو موٹو ایکشن ہو جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے، تو پھر اس کی معافی قبول ہوتی ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو کہ ایک عام پاکستانی عوام جس کی کمائی پر پاکستان پلتا ہے، ادارے اور پاکستان چلتا ہے، اس کے ساتھ عدالت کس طرح سے انصاف کرتی ہے، اور کیسے ایک سپریم کورٹ کے جج کی بیوی عدلیہ اور عدالت کی عزت اور توقیر کے لیے خود میدان میں آ جاتی ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم ایسی بہادر خواتین کو جو عزت اور
توقیر بلند کرنے میں اپنے خاوند کی معاون ہونے کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی عزت بھی بحال کرواتی ہیں اور ججز کو عزت دلواتی ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو عزت دلواتی ہیں اور مجرم اور توہین عدالت کا مرتکب ہونے والے مجرم کو سزا دلواتی ہیں۔ اب آئیے اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جولائی 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی مقرر کردہ ایک بینچ معزز عدلیہ اور جج صاحبان کا ایک بینچ تشکیل پاتا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف کی نااہلی کا مقدمہ سنتا ہے۔ یہ بینچ 3 معزز جج صاحبان جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب خود بذات خود شامل ہوتے ہیں اس بینچ کے اندر۔ یہ وہی جج صاحبان ہیں جو رات 12 بجے عدالتیں کھول کے ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ انہی 5 ججوں میں سے یہ تین جج بھی شامل تھے۔ اس مقدمے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ دوسرے 2 معزز جج حضرات جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیر بختر صاحب بھی شامل تھے اس بینچ میں۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو دہرا دیا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی نہیں تھے۔ الحمدللہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے انصاف کے حوالے سے بھی۔ 22 جولائی کو جو انتخاب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آئے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ معزز جج صاحبان گواہ نہیں ہیں، آپ سب بھی گواہ ہیں اور 22 کروڑ لوگ بھی گواہ ہیں۔ کے اس بینچ نے 1 جولائی 2022 بروز جمعہ پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے جناب میاں حمزہ شہباز شریف کو بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب 2022 تک کام کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے نئے انتخاب کا حکم بھی صادر فرما دیا، کیونکہ 17 جولائی کو صبح پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا جس کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کا چناؤ کیا جانا تھا، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار پرویز الہی اور ان کے اتحادی جماعت پی ٹی آئی 17 جولائی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں اکثریت حاصل ہو گئی۔ 22 جولائی تک سارے معاملات بھی بہت اچھے تھے، جج صاحبان بھی بہت اچھے تھے، دن رات ان کی تعریفیں ہو رہی تھیں کیونکہ انہی ججز کے 5 رکنی بینچ نے ملک پاکستان کے وزیر اعظم کو رات 12 بجے گھر بھیجا تھا، جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت معرض وجود میں آئی اور وہ آج تک وفاق کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس حکومت کے سبب سے ہی پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی نہ صرف حکومت کا مزہ لے رہے ہیں بلکہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سرکاری ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سرکاری پیسے سے، عوام کے پیسے سے۔ 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ہونے والے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بلا وجہ کی جانے والی تاخیر اور چودھری شجاعت حسین کے خط کی بنیاد پر 186 ووٹ حاصل کرنے والے پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے، ان کی بجائے نگران وزیر اعلیٰ جناب پنجاب حمزہ شہباز شریف جنہوں نے صرف 179 ووٹ حاصل کیے تھے، ان کو فاتح قرار دے دیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو متنازع بنا دیا وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اور کیس دوبارہ سپریم کورٹ بھجوا دیا۔ یہ کیس ڈپٹی اسپیکر صاحب کی وجہ سے دوبارہ سپریم کورٹ کی اسی بینچ میں چلا گیا جو کہ 1 جولائی کو تشکیل دیا تھا، جس بینچ کی وجہ سے حمزہ شہباز شریف 22 جولائی تک بطور وزیر اعلیٰ کام کر رہے تھے۔ 22 جولائی تک سب کچھ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب کام کر رہے تھے، بطور وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن 23 جولائی کو جیسے ہی کیس عدالت عظمیٰ کے معزز بینچ کے سامنے دوبارہ چلا گیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے کوئی 1 درجن بھر وکلا جو تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہو گئے۔ 23 جولائی میں کوئی معزز عدالت سے صرف وقت مانگا گیا اور وقت ضائع کیا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کیس کو طول دیا جائے جتنا طول دیا جا سکتا ہے۔
معزز عدلیہ نے 25 جولائی 11:30 بجے پیر والے دن تک کا وقت دے دیا، لیکن جیسے ہی پیر کو عدالت نے کیس سننا شروع کیا تو حکمران جماعت، پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی جانب سے کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے ہیلے بہانے کیے جانے لگے اور فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا گیا، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے دلائل مانگ لیے، لیکن حکمران جماعت کے وکلا کوئی بھی خاطر خواہ دلائل پیش نہ کر سکے، جس پر عدالت اگلے دن تک مؤخر کر دی گئی۔ اب جج بھی تقریباً وہی ہیں، عدلیہ بھی، عدالت بھی، لیکن حکمران جماعت کی رہنما محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، جس میں مولانا فضل الرحمان اور 2 وفاقی وزیر ان کے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں، طارق بشیر چیمہ اور وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب، وہ اس پریس کانفرنس میں شریک تھے، اور یہ پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی پہ بھی دکھائی گئی، وزیر اعظم ہاؤس سے نشر ہوئی۔ اس وقت پریس کانفرنس کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھلم کھلا دھمکیاں دی گئیں، گالیاں دی گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اس لائیو پریس کانفرنس میں معزز عدلیہ کو دھمکانے کی پوری کوشش کی گئی، اور پوری کوشش کی گئی کہ فیصلہ اپنے حق میں لیا جائے، دھمکا کر، ڈرا کر۔ معزز جج صاحبان کی ذاتی زندگی پر نجی حملے کیے گئے، بینچ کا فیصلہ ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا، کیونکہ یہ فرعونی حکمرانیت کا وتیرہ ہے کہ حکمران خدا ہوتے ہیں اور خدا قانون اور آئین سے بالا تر ہوتے ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین کی گئی، چیف جسٹس آف پاکستان کے بنائے گئے بینچ کی توہین کی گئی، چیف جسٹس آف پاکستان کے دیے گئے فیصلے کی توہین کی گئی، دیگر دو معزز جج صاحبان کی ذاتی زندگی پر حملے کر کے توہین عدالت کی گئی۔ عدالت میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے دھمکا کر عدلیہ کو فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر کے توہین معزز جج صاحبان کی ذاتی زندگی پر حملے کر کے توہین عدالت کی گئی۔ عدالت میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے دھمکا کر عدلیہ کو فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر کے توہین عدالت کی گئی۔ اگر یہ ویڈیو کوئی وکیل صاحب دیکھیں تو وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر مولوی افتخار الدین مرزا کی ایک ذاتی ویڈیو توہین عدالت کا مرتکب ہو سکتی ہے تو حکمران جماعتوں کی پریس کانفرنس توہین عدالت کے زمرے میں کیوں نہیں آتی؟ پاکستان کی عدلیہ کی محافظ محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ توہین عدالت کا کیس دائر کیوں نہیں کرتی؟ محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ اس بار اس کیس میں عدلیہ کی عزت، عدلیہ کے وقار اور عدلیہ کے احترام کو بڑھانے کے لیے، بچانے کے لیے آگے تشریف کیوں نہیں لے کے آتی، اور وہ اس پریس کانفرنس کرنے والوں کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتی؟ اور دوسری طرف ریٹائرڈ جج اس پہ بات نہیں کرتا، کوئی وکیل اس کیس کو لے کے عدالت میں نہیں جاتا کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کورٹ کو اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اس فیصلے اس کو بھی کورٹ کے اندر جانا چاہیے تھا۔ یا پھر چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس ایکشن پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا صرف مولوی افتخار الدین مرزا کے خلاف ہی سو موٹو ایکشن جائز تھا؟ عدالت عظمیٰ کیا مریم نواز، پی ڈی ایم اور وفاقی وزراء کے خلاف سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا محترمہ مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، طارق بشیر چیمہ، بلاول بھٹو کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کی تذلیل کریں، فیصلہ خلاف آئے تو ماننے سے ہی انکار کر دیں، لیکن اگر وہی باتیں ایک عام پاکستانی سے تھوڑا سا اوپر ایک انسان سرزد کر بیٹھے تو اس مولوی افتخار الدین مرزا پر تو توہین عدالت لگ جائے اور اسے جیل بھیج دیا جائے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ کا یہ معیار انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ جی، میں یہاں پہ ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کیا پاکستان میں دوہرا معیار انصاف طاقتور قانون سے بالا تر اور کمزور قانون کے شکنجے میں؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ نظام انصاف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔